قابل احترام سامعین، دوستوں اور بزرگوں، آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر چند اہم باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ آپ انہماک کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سنیں، انشاءاللہ ایمان بھی تازہ ہوگا، نصیحت بھی انشاءاللہ میسر ہوگی اور موجودہ حالات کے تناظر میں انشاءاللہ دلوں کو تسلی بھی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، جو اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں یا سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا تعلق ہے، تو یہ خبریں دیکھنے میں سننے میں اکثر آپ کو ملیں گی کہ آج فلاں بندے نے خودکشی کر لی، حالات کی تنگی کی وجہ سے اس نے خودکشی کر لی۔ کتنی بار میں نے یہ خود خبر پڑھی ہے کہ پہلے میاں اور بیوی نے اپنے بچوں کو قتل کیا، پھر خود کو مار کے خودکشی کر لی۔ کوئی گلے میں پھندا ڈالتا ہے لٹک جاتا ہے، کوئی زہر پی لیتا ہے، کوئی ٹرین کے نیچے سر دے دیتا ہے، کسی کو بجلی کا بل زیادہ آ گیا تو اس نے خودکشی کر لی۔ میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا جرم ہے، یہ بہت بڑے جرائم ہیں، اور جب یہ خبریں انسان پڑھتا ہے تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے کہ عجیب معاملہ ہے کہ مسلمان ہو کر خودکشی کرے، مسلمان ہو کر اپنے آپ کو قتل کرے، اپنی جان کو مارے، تو یہ بہت بڑی عجیب بات ہے، کیونکہ جو خودکشی کرتا ہے وہ اللہ کے بارے میں اپنا گمان ٹھیک نہیں رکھتا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے ساتھ اللہ برا کر رہا ہے، میرے حالات ہمیشہ ہی برے رہیں گے، اس کا اللہ کے ساتھ اچھا گمان نہیں ہوتا، وہ اپنے رب کے بارے میں اچھا نہیں سوچتا تو خودکشی کرتا ہے۔ لیکن مسلمان اور جو مومن ہوتا ہے، موحد ہوتا ہے، وہ ہمیشہ ہی اللہ کے بارے میں اچھا سوچتا ہے۔ حالات جیسے ہوں، تنگی کے حالات ہوں، فقر کے حالات ہوں، جیسے بھی حالات ہوں، وہ ہمیشہ اللہ کے بارے میں اچھا ظن رکھے گا کہ میری جو بھی حالت ہے یہ میرے اللہ کو منظور ہے اور میرا اللہ میرے بارے میں اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ مومن اور موحد بندہ کبھی خودکشی نہیں کرے گا، کبھی اپنے آپ کو قتل نہیں کرے گا، اپنے آپ کو نہیں مارے گا۔ تو میرے محترم بھائیوں، چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کرتا ہوں، ہم مل کے غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یہ حالات کی تنگی یا معیشت کی کمزوری بعض اوقات اللہ کی طرف سے امتحان بھی ہوتی ہے، یعنی کوئی آزمائش آ جائے، حالات کی تنگی آ جائے تو یہ آزمائش بھی ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں محترم بھائیوں، سورہ البقرہ ہے، آیت نمبر 155 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہاں لام بھی تاکید کا ہے، نون کے اوپر شد ہے، اس کو نون ثقیلہ کہتے ہیں۔ دو تاکیدیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ ہم تمہیں خوف کے ساتھ، بھوک کے ساتھ ضرور آزمائیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تمہارے مال کے اندر کمی کر کے، تمہاری جانوں کے اندر کمی کر کے، تمہارے پھلوں کے اندر کمی کر کے، تمہاری فصلوں کے اندر کمی کر کے ہمیں تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ لیکن ساتھ اللہ کیا فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ حالات کی تنگی عارضی ہے، کوئی بھی حالات مختلف آتے ہیں، تنگ آتے ہیں، تنگ دستی کے حالات آتے ہیں تو یہ عارضی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو صبر کرتا ہے میں اللہ اس کو خوشیاں بھی دیتا ہوں، میں اللہ اس کو خوشخبریاں بھی دیتا ہوں۔ میرے اللہ کے نبی کو حکم دے رہے ہیں، اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہے ہیں کہ وَبَشِّرْ، آپ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے جو صبر کرتے ہیں۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ، کہ جب کسی میرے بندے کو مصیبت پہنچتی ہے تو اس کا ریئیکشن یہ نہیں ہوتا کہ وہ گلے میں پھندا ڈالتا ہے اور مر جائے، خودکشی کر لے، اپنی جان ہلاک کر دے،
اللہ فرماتے ہیں اس کی زبان پہ یہ الفاظ ہوتے ہیں قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف جانے والے ہیں۔ اور آگے اللہ تعالیٰ پھر مزید خوشخبریاں بیان کرتے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جو پشیمانی کے اوپر، پریشانی کے اوپر صبر کرتے ہیں، تنگ دستی کے اوپر صبر کرتے ہیں، مصیبت کے اوپر صبر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کے اوپر میری مہربانی بھی ہے اور ان کے اوپر میری رحمت بھی نازل ہوتی ہے۔ اور اگلی بات محترم بھائیوں بڑی کمال کی بات ہے، اللہ ایک سند بیان کر رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المہتدون، یہ لوگ ہدایت یافتہ بھی ہیں، یعنی صبر کرنے والے، شاکر رہنے والے، صابر رہنے والے، اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت پر بھی ہے۔ اللہ ان کے لیے سند بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس حرام موہ سے بچائے۔ میرے محترم بھائیو، ہر اخبار کے اندر آپ دیکھ لیں، روز کی اخبار کے اندر دیکھ لیں، کئی خبریں آپ کو ملے گی کہ آج فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں آج اس نے اپنے آپ کو آگ لگا دی، بجلی لگا دی، اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے کر دیا، بے شمار خبریں محترم بھائیوں ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں ایک اور سوال ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہو گئی، مال کی تنگی ہوگی تو خودکشی کر لے۔ میرے محترم بھائیوں قرآن ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے جاندار چیزیں ہیں، جتنی بھی جاندار چیزیں ہیں، رینگ کر چلتی ہیں، لیٹ کر چلتی ہیں، دوڑتی ہیں، اڑتی ہیں، جو بھی جاندار چیزیں ہیں، اللہ فرماتے ہیں سورہ ہود ہے آیت نمبر 6 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کا رزق میرے ذمے ہے، انسانوں کا رزق میں دوں گا یا مسلمانوں کا رزق میرے ذمے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیز بھی دنیا کے اندر چلتی ہے، خواہ ادنا سے ادنا چیز کیوں نہ ہو، معمولی سے معمولی چیز کیوں نہ ہو، جو تمہیں نظر نہیں بھی آتی، اس کا بھی رازق میں ہوں، اس کا رزق میرے ذمے ہے۔ اور اگلی بات محترم بھائیو بڑی کمال کی بات ہے، اللہ فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اللہ فرماتے ہیں جہاں وہ چیز ٹھہر رہی ہے میرے علم کے اندر ہے، اس کے ٹھہرنے کا مقام بھی میں جانتا ہوں، اور جہاں اس نے سونپے جانا ہے، مرنے کے بعد دفن ہونا ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ مقام بھی میں جانتا ہوں۔ میرے محترم بھائیو ذرا غور کریں، اتنا بڑا خبیر اللہ جو ہمارے ٹھہرنے کے مقام کو جانتا ہے، ہمارے سونپے جانے کے مقام کو جانتا ہے، کیا وہ ہماری عارضی تکلیف کو نہیں جانتا؟ وہ ہماری عارضی تنگی کو، عارضی حالات کے تنگ ہونے کو نہیں جانتا؟ یقیناً جانتا ہے۔ میرے محترم بھائیو صبر کریں، میرا اللہ ضرور انشاءاللہ کشادگی کرے گا، حالات کھول دے گا۔ محترم بھائیو حالات سے تنگ ہو کر کبھی بھی اپنی جان کو قتل نہیں کرنا، اپنے آپ کو مارنا نہیں، خودکشی نہیں کرنا، بہت بڑا جرم ہے، اتنا بڑا نقصان ہے۔ ایک تو انسان اپنی زندگی کا خاتمہ کرتا ہے، دوسرا اپنے لواحقین کے لیے لمبے عرصے تک صدمے کا باعث بن جاتا ہے، لمبے عرصے تک اس کے لواحقین ورثاء صدمے کے اندر چلے جاتے ہیں جس کا گھر کا کوئی فرد خودکشی کرتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیو بہت بڑے امام گزرے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے نیک بندے تھے۔ کہتے ہیں میں نے قرآن کو پڑھا، قرآن کے اندر مطالعہ کیا تو کہتے ہیں 90 جگہوں کے اوپر میں نے یہ پڑھا ہے، قرآن کے اندر 90 جگہوں کے اوپر میں نے یہ پڑھا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں ہر ذی روح کا رزق میرے ذمے ہے، میں نے مقرر کر دیا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ اور کہتے ہیں ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے کہ شیطان تمہیں ڈراتا ہے، فقر سے، تنگی سے، غربت سے شیطان تمہیں ڈراتا ہے۔ کہتا ہے عجیب معاملہ ہے، اس سچی ذات کی 90 دفعہ بات کی گئی ہوئی کے اوپر شک ہے، اور شیطان کی ایک دفعہ بات پر انسان یقین کر کے بیٹھ گیا ہے، ڈرتا ہے غربت سے، فقر سے ڈرتا ہے، پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کہیں نقصان نہ ہو جائے، کوئی فاقہ نہ آ جائے۔ نہیں میرے محترم بھائیو یہ اللہ کی ذمہ داری ہے، آپ اللہ کے اوپر بھروسہ رکھیں، اعتماد رکھیں، رزق پہنچانا یہ میرے اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں
کہ بھئی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جب تک چاہوں دنیا کے اندر رہوں، جب چاہوں اس کو ختم کر دوں؟ یہ بھی لوگ سوال جواب دیتے ہیں خودکشی کے جواز کے اندر، بھی میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جب چاہوں اس کو مار دوں، جب تک چاہوں اس کو زندہ رکھوں۔ میرے محترم بھائیوں، ان کی یہ بات غلط ہے۔ جسم، ہمارا جسم یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ ہمارے پاس اللہ کی امانت ہے، یہ اللہ کی امانت ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ سورہ انفطار ہے، اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا ہے اس کریم رب کے بارے میں؟ کون سی چیز تجھے دھوکہ دے گئی ہے اس کریم رب کے بارے میں؟ وہ رب کیسا ہے؟ الذی خلقک، جس نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرا خالق ہے۔ فسواک، تجھے بہترین بنایا ہے، بہترین شکل کے اندر ڈھانچہ ہے۔ جہاں آنکھیں ٹھیک لگتی تھی اللہ نے آنکھیں لگائی ہیں، جہاں پر ناک صحیح لگتا تھا ناک لگایا، کوئی بے ڈھب سا نہیں بنایا، بلکہ انسان کو دیکھ کے اللہ یاد آتا ہے کتنی خوبصورت شکل، اتنا پیارا چہرہ، اتنا پیارا جسم اللہ نے بنایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ میں اس کا خالق ہوں، تیری ملکیت نہیں ہے جسم، جسم اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے۔ لہٰذا یہ بات غلط ہے، انسان کہے کہ میرا جسم ہے، میری مرضی ہے، میں جب تک چاہوں زندہ رکھوں، جب چاہوں اس کو ختم کر دوں، یہ بات 100% غلط ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا اپنے اوپر کوئی اختیار نہیں ہے۔ دیکھیں کتنے دنیا کے اندر آپ کو یہ مثالیں ملیں گی، کسی انسان کی آنکھیں نہیں ہیں، کسی کی چکھنے کی حس نہیں ہے، کسی کی سننے کی حس نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں سکتا، کوئی چل نہیں سکتا۔ ہم تو اپنے اعضاء کے اوپر کنٹرول نہیں رکھتے، ہم اپنے اعضاء کو اپنے قابو میں نہیں رکھتے۔ چہ جایا کہ ہم یہ کہیں کہ پورا جسم میری ملکیت کر دو، نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، یہ ساری باتیں غلط ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے۔ گندے گٹر کا گندا کیڑا جو ہے وہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ نے ہمیں بغیر ڈیمانڈ کیے انسان بنا دیا ہے، تو کیا پھر ہمارے اوپر یہ بات آتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو مارتے رہیں، اپنا نقصان کرتے رہیں، اپنی جان کے درپے ہو جائیں؟ کہ اس نے بہترین انسان بنایا ہے، بہترین مخلوق کے اندر پیدا کر دیا ہے۔ اگر وہ ہمیں گٹر کے گندے کیڑے بنا دیتا، ہم اللہ کا کیا کر سکتے تھے؟ اس اللہ نے ہمیں بغیر ڈیمانڈ کیے انسان بنا دیا ہے، اور ہم شکر نہیں کرتے۔ کیا ہمیں شکر واجب نہیں آتا؟ کیا ہمارے اوپر شکر لازم نہیں آتا؟ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، اور پھر انسان بنایا ہے تو اپنی زندگی کی، اپنے جسم کی قدر کرے۔ یہ عام پیغام ہے میرے محترم بھائیوں۔ آج بے شمار خبریں میڈیا کے اوپر موجود ہیں کہ جناب تھوڑا سا بجلی کا بل زیادہ کیوں نہیں آ گیا اور اس نے جناب خودکشی کر لی۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، بہت بڑا غلط معاملہ ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن کہتا ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 29 ہے، اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو قتل نہ کرو، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، بے شک اللہ تمہارے اوپر ہمیشہ سے ہی مہربانی کرنے والا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف نہ لے کے جاؤ۔ اللہ تمہیں منع کرتا ہے اپنا نقصان نہ کرو۔ میرے محترم بھائیوں، قرآن بھی منع کرتا ہے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیثیں ہیں۔ چند حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو واضح ہو جائے گا خودکشی کتنا جرم ہے، کتنا ناپسندیدہ جرم ہے، اللہ اس کو کس قدر ناپسندیدہ سمجھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیوں، صحیح بخاری کے اندر 5671 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، خودکشی تو کجا میرے نبی منع فرما رہے ہیں کہ موت کی بھی تمنا نہیں کرنے، موت کی بھی تمنا اور خواہش نہیں کرنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا یتمنین احدکم الموت من ضر اصابہ، کسی تکلیف کی وجہ سے، کسی مصیبت کی وجہ سے کوئی تکلیف آ گئی، کوئی اذیت آ گئی ہے، تو کسی تکلیف بیماری کی وجہ سے موت کی تمنا نہیں کرنے۔ میرے نبی منع فرما رہے ہیں، خودکشی تو دور کی بات ہے، موت کی دعا بھی اپنے لیے نہیں کرنی، تمنا بھی نہیں کرنی۔ اور میرے نبی فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ، اگر کسی کو
کسی سے نہیں رہا جا رہا، وہ لازمی موت کی تمنا کرنا ہی چاہتا ہے، موت مانگنا ہی چاہتا ہے، تو فرمایا اس انداز سے مانگے۔ بڑے پیاری دعا ہے محترم بھائیو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ انسان اللہ سے یہ دعا کرے، اللہم احینی ما کانت الحیات خیرا لی، اللہ جب تک میرا زندہ رہنا بہتر ہے مجھے زندہ رکھ، اور جب موت میرے حق میں بہتر ہو تو پھر مجھے دنیا سے اٹھا دے۔ کتنا پیارا دین ہے میرے محترم بھائیو، اتنی رہنمائی کرتا ہے ہمارا دین۔ اگر کوئی اتنی مصیبت آ جائے، کوئی اتنی بڑی آزمائش آ جائے کہ نفس بے قابو اور بے صبرا ہو جائے، تو اللہ سے اس انداز سے انسان دعا کرے کہ یا اللہ جب تک زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہے مجھے زندگی عطا فرما، جب موت میرے حق میں بہتر ہو اللہ تو مجھے دنیا سے لے جا۔ اتنی سی گنجائش ہے، لیکن انسان موت کی تمنا کرے، خواہش رکھے، میرے نبی اس سے منع فرما رہے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، کتنا بڑا جرم ہے جو اس جرم سے گزرتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر 1363 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فرمایا جو بندہ اپنے آپ کو تیز دھار آلے سے، چھری سے، چاقو سے، تلوار سے، گولی سے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، اپنے آپ کو مارتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں عُذِّبَ بِهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ، جہنم کے اندر اللہ تعالیٰ اسی کو اسی آلے کے ساتھ عذاب دیتے رہیں گے۔ جس نے چاقو سے اپنے آپ کو قتل کیا، چھری سے اپنے آپ کو مارا، میرے نبی فرماتے ہیں جہنم کے اندر اسی آلے سے اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دیتے رہیں گے، بار بار قتل ہوتا رہے گا جہنم کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، محفوظ فرمائے۔ اتنا بڑا جرم ہے میرے محترم بھائیوں۔ چند حدیثیں ہیں، سنیں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی حدیث کے اگلے الفاظ ہیں، میرے نبی کے دور کے اندر قال برجل جراح، ایک بندہ زخمی ہوا اور زخم بہت گہرے تھے، اس کو تکلیف ہوتی تھی، تکلیف برداشت نہ کر سکا اور فقتل نفسہ، خودکشی کر لی، اپنے آپ کو مار لیا۔ میرے محترم بھائیو حدیث کے الفاظ سنیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جناب محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فقال اللہ بدرنی عبدی بنفسہ، اس بندے نے جان نکالنے میں مجھ پر جلدی کی ہے اور میں اس کو سزا یہ دیتا ہوں، میرا اللہ فرماتا ہے سزا یہ دیتا ہوں حرمت علیہ الجنہ، میں نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے خودکشی کرنا، اپنے آپ کو مارنا۔ میرے اللہ فرماتے ہیں، میرے نبی فرماتے ہیں اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے محترم۔ لیکن آج دیکھیں میرے محترم بھائیوں، بے شمار خبریں آپ کو ملیں گی، میڈیا کے اوپر بھی، فیس بک کے اوپر بھی، اخباروں کے اندر بھی۔ پہلے بچوں کو قتل کیا میاں بیوی نے، پھر اپنے آپ کے اوپر تیل چھڑکا، آگ لگا دی۔ کوئی کسی کو اتنا بڑا جرم اور عام ہو رہا ہے مسلم ممالک کے اندر۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور آگے سنیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کے اندر 1365 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، میرے نبی فرماتے ہیں الذی یخنق نفسہ یخنقها فی النار، فرمایا جو بندہ گلے میں پھندا ڈال کے اپنا گلا گھونٹ کے اپنے آپ کو قتل کرتا ہے، فرمایا جہنم کے اندر جائے گا اور جہنم کے اندر بار بار اسی عمل سے گزرتا رہے گا، بار بار پھانسی کے عمل سے گزرتا رہے گا، اس کا گلا گھونٹا جائے گا اور بار بار اس کے ساتھ یہی عمل کیا جائے گا۔ اور حدیث کے الفاظ ہیں والذی یطعنها فی النار، جو اپنے آپ کو برچھے سے، تیر سے، کسی بھی تیز دھار آلے سے قتل کرتا ہے، وہ جہنم کے اندر بار بار اسی عمل سے گزرے گا۔ اتنا محترم بھائیو جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ایمان کے اوپر، سلامتی کے اوپر نیک عمل کرتے ہوئے اللہ اس دنیا سے ہمارا خاتمہ فرمائے۔ محترم بھائیو، مسلم کی حدیث ہے، 109 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ محترم بھائیو سننے والی ہے، بہت واضح باتیں ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں من قتل نفسہ بحدیدۃ
فحدیدتہ فی یدہ، فرمایا جو جس چیز کے ساتھ اپنے آپ کو ہلاک کرے گا جہنم کے اندر جائے گا تو وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی. یعنی چھرے سے ہلاک کیا ہے تو چھرا ہاتھ میں ہوگا، تلوار سے جو چیز بھی جس چیز سے اپنے آپ کو ختم کرتا ہے وہ اس کے ہاتھ میں آ جائے گی. یتوجہ بہا فی بطنہ فی نار جہنم خالدا مخلدا فیہا ابدا، فرمایا وہ چیز اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا. اور اگلے الفاظ سنیے، خالدن مخلدن فیہا ابدا، یہ بندہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تقید دیکھے میرے محترم بھائیو، خالدن کا معنی بھی ہمیشہ ہے، مخلدن کا معنی بھی ہمیشہ ہے، ابدن کا معنی بھی ہمیشہ ہے. اتنی تقیدیں ہیں کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہے گا جو اپنی زندگی کا خاتمہ اپنے ہاتھ سے کرتا ہے، جس چیز کے ساتھ کرتا ہے وہ چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی. اور اگلے الفاظ سنیے، فرمایا وَمَنْ شَرِبَ سُمًّا، جس بندے نے زہر پی، زہر سے اپنے آپ کو خاتمہ کیا، فَقَتْلَ نَفْسَهُ فَهُوَ يَتَحَسَّاهُ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا، وہ زہر بھی اس کے ہاتھ میں ہوگی، وہ جہنم کے اندر وہ گھونٹ گھونٹ پیتا رہے گا اور اس جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اتنا بڑا جرم ہے میرے محترم بھائیو. حالات سے گھبرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کرنا یہ سب سے بڑی بے وقوفی اور سب سے بڑا جاہل پن ہے کہ انسان اپنے آپ کو مارے. اللہ نے زندگی دی ہے، سانسیں دی ہیں، اللہ نے جسم دیا ہے نیکی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور انسان اپنے رب کے بارے میں غلط سوچے تو میرے محترم بھائیو بہت بڑا جرم ہے. خودکشی کرنے والا حرام موت پہ مرتا ہے، اللہ کے بارے میں غلط فیصلے رکھتا ہے، غلط رائے رکھتا ہے، اللہ کے بارے میں اچھا ظن نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ اس کی سزا یہ دیتے ہیں کہ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. اسی طرح فرمایا اسی حدیث کے اندر کہ جو پہاڑ سے گر کر جس انداز کے ساتھ بھی اپنے آپ کو قتل کرتا ہے وہی انداز اس کے ساتھ ہوگا. اور میرے محترم بھائیو آخری بات سنیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا بڑا جرم ہے. صحیح مسلم کے اندر 2262 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے. حضرت جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک جنازہ آیا. قال اتي النبی صلی اللہ علیہ وسلم برجل قتل نفسه، اس بندے کا جنازہ آیا جس نے خودکشی کی تھی، اپنے آپ کو مارا تھا. میرے محترم بھائیو میرا نبی کریم رحیم اتنا زیادہ مہربان ہے، اتنے زیادہ رؤوف و رحیم ہے، اتنے زیادہ نرم اور رقیق القلب انسان تھے. آپ کو پتہ ہے جب اس انسان کا جنازہ آیا جو میرے نبی کو ستاتا تھا، عبداللہ ابن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، میرے نبی کو پریشان کرتا تھا، ستاتا تھا، بڑے بڑے الزام لگائے، حتیٰ کہ میرے نبی کے گھر تک پہنچ گیا. سیدہ عائشہ کے اوپر جب تہمت لگی تھی، جھوٹا بہتان لگا تھا، اس وقت بھی یہ سر فرست تھا. لیکن جب اس کی ڈیڈ باڈی سامنے آئی میرے نبی اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے بھی تیار ہو گئے تھے کہ میں اس کا جنازہ پڑھ دیتا ہوں. لیکن جب اس خودکشی کرنے والے انسان کی ڈیڈ باڈی آئی، اس کا جنازہ آیا، حدیث کے الفاظ ہیں فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِ، میرے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا. اس خودکشی کرنے والے انسان کا میرے نبی نے جنازہ نہیں پڑھا. فرمایا صحابہ تم پڑھ لو، میں محمد اس کا جنازہ نہیں پڑھوں. اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ کا بھی ناپسندیدہ انسان ہے وہ جو اپنی جان کو خود ختم کرتا ہے، اپنی جان کو ہلاک کرتا ہے. اللہ کے رسول کا بھی ناپسندیدہ ترین انسان ہے جو اپنے آپ کو قتل کرتا ہے. میرے محترم بھائیو بے شمار احادیثیں ہیں، قرآن بھی ہمیں منع کرتا ہے. ایک آیت کے اندر آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رزق کے ڈر کی وجہ سے اپنے آپ کو اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، تمہاری اولاد کو بھی ہم رزق دیں گے. آج یہ بھی ٹرینڈ محترم بھائیو بڑا عام ہے. انشاءاللہ اگلے جمعے کوشش کریں گے اس کے اوپر مواد حاصل کیا جائے کہ لوگ اپنی اولاد کو قتل کرتے ہیں اور کئی طریقوں سے قتل کرتے ہیں، بے شمار طریقے ہیں. اگر بندے کو پتہ چل جائے کہ میری بیوی کے رحم کے اندر بیٹی ہے، پیدا ہونے والی بیٹی ہے، تو اس کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ماں کے پیٹ کے اندر مار دیا جاتا ہے. اور یہ عام ہے میرے محترم بھائیو، یہ ٹرینڈ اور یہ جرم عام ہو رہا ہے. اور دوسری محترم بھائیو عجیب بات یہ ہے اس کو گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا، اس کو ہوشیاری، سمارٹ
پن اور اس کو اپنے آپ کو سمجھدار خیال کیا جاتا ہے کہ میں نے بڑا اہم کام کر لیا۔ بے شمار طریقوں کے ساتھ محترم بھائیو اس زمانے کے اندر لوگ اپنی اولاد کو قتل کر رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں معاف فرمائے، اللہ اس کبیرہ گناہ سے محفوظ فرمائے، اللہ زندگی اسلام والی سلامتی والی عطا فرمائے، اور موت ایمان کے اوپر خیر کے اوپر اللہ نیکی کرتے ہوئے موت نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، کمی کوتاہی اللہ معاف فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔